بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 15 محرم جمعے کے دن صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل کے رکھ دے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آج 15 محرم جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے محرم کے پہلے 14 دنوں کو لاپرواہی میں گزار دیا، اگر آپ ان دنوں میں کوئی بھی خاص وظیفہ نہ پڑھ سکے، رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، تو آج 15 محرم جمعہ ان قبولیت کی گھڑیوں کو کسی صورت ضائع مت کرنا۔ آج محرم کی 15 تاریخ اور جمعے کے دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے دعا مانگ لو، منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج 15 محرم جمعے کے دن اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس قیمتی ویڈیو کو، اس وظیفے کو دے دو اور سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، گھر سے غربت، تنگ دستی، بے سکونی، بے برکتی ختم ہو جائے، تو آج 15 محرم جمعے کے دن چلتے پھرتے یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے کئی گھنٹوں نہیں بیٹھنا، چند منٹوں کا وقت نکال لینا ہے اور چند منٹوں کے اندر بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں، جس کو پڑھ کے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ آپ بس جلدی سے مایوس ہو جاتے ہو۔ آج بالکل مایوس مت ہونا، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اس خاص تسبیح کو لازمی پڑھنا۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت آج اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، فاقے ہیں، مفلسی ہے، گھر میں آپ کے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی لیکن آپ نے چند روپوں کو بھی ابھی تک اکٹھا نہیں دیکھا، کچھ پیسے آپ کے معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، ان سب مسائل نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ سارے مسائل جو آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں ہیں، وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو تو ہماری زندگی، معاف کیجیے گا، آج کے دور میں پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسہ چاہیے۔ تو آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے 15 محرم جمعے کے دن پڑھنا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودیہ عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھ کے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو آپ نے اس ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھنا ہے، عمل کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اللہ پاک کا نام پڑھتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے پڑھنے والا اللہ سے اپنی حاجات پوری کروا لیتا ہے۔ آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کو اگر آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ سمجھ لیں، آج اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کی غربت امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا، اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، حاجتیں اور مرادیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی اور پریشانیاں بھی انشاءاللہ فوری طور پہ دور ہو جائیں گی۔ بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی، قرضوں میں جو ڈوب چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما لے گا۔ آپ چاہے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، چاہے چلتے پھرتے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لیں، دکان میں ہیں دکان میں پڑھ لیں، آفس میں ہیں تو اس میں پڑھ لیں، یونیورسٹی میں ہیں، مدرسے میں ہیں، مسجد میں ہیں،
جہاں کہیں آپ موجود ہیں یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو میرے بہن بھائی ان پڑھ ہیں بالکل بھی ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا وہ میرے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بامشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو 1 منٹ کا وقت نکال لو اور فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان میں ہو تو 1 منٹ کا وقت نکال لو، فوراً پڑھ لو۔ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی، کالج، جہاں کہیں آپ موجود ہو، 1 منٹ کے لیے فون سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جانا، سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت نکال لینا، اور وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو۔ اس وظیفے کو آپ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اللہ پاک کی ذات پہ مکمل بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 15 محرم جمعہ مبارک کے دن کے حوالے سے میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے شانی کریمی کا واسطہ۔ اے میرے مولا، تجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کا واسطہ، تجھے حسنین کرمین کا واسطہ۔ میرے مولا، انہوں نے جس آزمائش سے زندگی گزاری، میرے مولا تجھے ان حسنین کرمین کا واسطہ۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا واسطہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کا واسطہ، حضرت زین العابدین کا واسطہ۔ اے میرے مولا، تجھے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کا واسطہ۔ اے میرے مولا، جو تنگ دست ہیں، جو بھیکاری ہیں، جو فقیر ہیں، جو قرضدار ہیں، جو بے اولاد ہیں، اے میرے مولا، جو جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے پریشان ہے، اس کو اس ماہ محرم کے مہینے کے صدقے، اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے، اے میرے مولا، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے، تنگ دست کو تنگ دستیوں سے نجات عطا فرما دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان کی شادیوں میں آسانی ہو جائے۔ وہ جن میری بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، اے میرے مولا ان کی شادیوں میں جہیز جیسی لعنت سے ان کو بچا۔ وہ جن میری بہنوں اور بیٹیوں کی شادی ہونے والی ہیں، اے میرے مولا ان کی شادیوں میں جہیز جیسی لعنت سے ان کو بچا۔ اے میرے مولا ان کی مالی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما دے۔ اے میرے مولا، تو بہتر جاننے والا ہے، تیری قدرت ہر چیز پہ ہے، تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے میرے مولا، ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما دے، آمین۔ تو پیارے بھائیو، آج 15 محرم جمعے کے دن چلتے پھرتے کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا پھر چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں سے درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। बेशक हर इंसान की हाजतें, मुसीबतें, परेशानियां अलग हैं। जिसको जो चाहिए अपने अल्फाज में नियत करें। मिसाल के तौर पे आप ये वजीफा रिश्ते के लिए पढ़ रहे हैं तो इसकी नियत कर लें कि या अल्लाह मैं ये अमल रिश्ते के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इस अमल की बरकत से रिश्ता अता फरमा। औलाद के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर लें कि या अल्लाह इस वजीफे की बरकत से मुझे औलाद अता फरमा। कारोबार के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर लें कि या अल्लाह इस अमल की बरकत से मुझे बेहतरीन कारोबार अता फरमा। या आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। आज अगर एक लंबी लिस्ट बना के बैठ जाओगे ना तो मेरा रब खाली हाथ नहीं लुटाएगा इंशाअल्लाह। आप जिस भी काम के लिए ये वजीफा पढ़ रहे हैं उस काम की नियत आपने लाजमी करनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरन आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा कि जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मिया पढ़ा जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताउज़ और तस्मिया भी पढ़ लिया, तो अब यूं महसूस करें जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के करीब बैठकर इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के नामों का वजीफा है। ये मुबारक नाम अर्श अलाई को हिला के रख देते हैं। इस नाम की फजीलत और बरकत इतनी है कि आज हर कोई इस नाम की फजीलत से, इस नाम की बरकत से माला माल होना चाहता है। तो प्यारे भाइयों, आपने पहले नंबर पर या अल्लाहु या हफीजू को पढ़ना है। आज हर कोई चाहता है कि मेरी तरफ रब करीम की नजर करम हो जाए। अगर आप भी नजर करम चाहते हैं, आप भी रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, आप रब के खजानों को हासिल करना चाहते हैं, आप अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप फकीरी से बादशाही चाहते हैं, तो या अल्लाहु या हफीजू को पढ़ ले। आपने इसको पढ़ना कैसे है और कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे अहम बात है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाहु या हफीजू एक बार हो गया, यानी दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। फिर पढ़े या अल्लाहु या हफीजू, 2 बार हो गया। या अल्लाहु या हफीजू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाहु या हफीजू को अपने हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम 21 बार पढ़ के आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज रब से मांगने का वक्त है। आज मांग लो, क्या मांगते हो। आज मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लुटाया जाएगा। जब आपने पहले नंबर पर 21 बार या अल्लाहु या हफीजू को पढ़ लिया, तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या हय्यु या कय्यूम का वजीफा है। इस इस्म आज़म को पढ़ने से रिस्क के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और तंगदस्ती खत्म कर दी जाती है, गुर्बत खत्म कर दी जाती है। और जो बंदा पढ़ता है इसके कारोबार में, इसके रिस्क में मूसलाधार रहमतों और बरकतों की बारिश बरसने लगती है। या हय्यु या कय्यूम को आपने आराम से पढ़ना है, ठहर ठहर के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम 1 बार हो गया। या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया। या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। या हय्यु या कय्यूम पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से दुआ जरूर मांगनी है। एक तस्बीह या हय्यु या कय्यूम की पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से हाथ फैला के मांगना है, आंखों में आंसू लेके मांगना है। या हय्यु या कय्यूम की एक तस्बीह पढ़ के आपने अल्लाह को राजी करना है। और अगर आपने ये वजीफा पढ़ के अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह आपसे राजी हो गया, तो आपकी तमाम नामुमकिन हाजतें पूरी हो जाएंगी। नामुमकिन परेशानियां, नामुमकिन मकासद, कारोबार में बंदिशें, रिश्तों में रुकावटें एक रात में इंशाअल्लाह गैब से खत्म हो जाएंगी। जब आप एक मुकम्मल तस्बीह या हय्यु या कय्यूम की पढ़ लें, इसके बाद
اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور یہ آج کی سورت بہت خاص ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے؟ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پیارے بھائیوں پھر نسلیں بات ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا خاص راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ سورہ کوثر شریف کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے، صرف 11 بار۔ سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پہ آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں، آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا حفیظو کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم کو 100 بار پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر شریف کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنے بھی دولت کی تنگی ہے فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے، آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اس وظیفے کی بدولت ایسی ایسی جگہ سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط عمل ہے کہ بیکاری بھی پڑے گا تو بادشاہ بن جائے گا، غریب پڑے گا تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آج آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ نے آج کم از کم 3 لوگوں کو لازمی شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اور اللہ پاک کی ذات کہتی ہے کہ اگر آپ کسی کا فائدہ کریں گے تو اللہ کی ذات اس سے پہلے آپ کا فائدہ کر دے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو کم از کم 3 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ وظیفے کی آپ کو بالکل اجازت ہے، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ۔ آپ کے سارے دکھ درد تکلیف حاجتیں اللہ پاک کی ذات اس وظیفے کو کرتے ہی پوری فرمائے گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔